بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ڈیولپمنٹ اتنی ہو رہی ہیں اور ہر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار کس پر بات کی جائے اور کس پر نہ کی جائے۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن ابھی جب میں نے ٹویٹر دیکھا اور پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے ویلاگز دیکھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شیر افضل مروت جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، ان کو وکیلوں کے اندر سے وکلا نے ان کو بلایا ہوا تھا۔ وہ پنجاب میں آئے ہوئے تھے، کوئی تقریر وغیرہ انہوں نے کی۔ اس کے بعد ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ بات ساری کی ساری ایک ہی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس پر بات کرتے ہیں شیر افضل کی گرفتاری، اور یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، ہم سب کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ کل جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ انسانی حقوق، مطلب کہ ایک جج کے جو سربراہ تھا اس بینچ کا، عزت کیا اب اس بندے کی جائے۔ اب اس کو کہا گیا کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، آپ یہ نہ کریں، ملٹری ٹرائل نہ کریں، اس کو کالعدم قرار نہ دیں، اس فیصلے کو جو 23 اکتوبر کو آپ ہی کی سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ اب اس نے اس پر ریمارکس دیے، یعنی کہ اس جج نے، طارق مسعود نے۔ میرے پاس تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گے۔ او بھائی، خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے آپ کو، مطلب کہ تم نے ریٹائر نہیں ہونا، اس سے کوئی بندہ پوچھے تم نے ہمیشہ آسمانوں میں ہی رہنا ہے، زمین پر نہیں آنا؟ آسمانوں پہ ہی رہ رہا ہے نا، جس طرح کی اس نے بات کی ہے۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اس کا دوست جو ہے، وہ جو چیف جسٹس ہے آج کل، اس نے بھی تو پاکستان کو گٹر کہا تھا، یعنی گٹر کہنے والوں کے دوست بھی گٹر ہی ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بات اس بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ شیر افضل کی گرفتاری اور اس طرح کے معاملات، اور پھر سائفر کیس میں عمران خان کا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس اوپن ٹرائل اس کا ہوگا، سائفر کیس کا، لیکن آج کیونکہ FIA نے ایک دفعہ اوپن ٹرائل انہوں نے کیا تھوڑا سا، تو میڈیا سے تک خبریں پہنچی، کچھ صحافیوں کو اجازت دی، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ساری باتیں رپورٹ کر دیں۔ اب یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ کہیں پھر سے اس طرح کی بات نہ ہو۔ اب FIA کے تھرو کل ایک درخواست آتی ہے کہ جی یہ کیس ان کیمرہ کیا جائے، کیونکہ یہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تھرو کا کیس ہے۔ اب اسی کو آج انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ان کیمرہ ہوگی سماعت۔ دوسری ڈیولپمنٹ اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ اب عمران خان کی فیملی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی نے اسی کیس کو انٹرنیشنل سطح پہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ اس کے معاملے میں اتنا زیادہ یہ کام کر رہے ہیں، اتنے زیادہ کیسز بنا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے، پریس کانفرنس کروا چکے، عورتوں کے گندے انٹرویو کروا چکے، اور اس کے باوجود نوکروں کے انٹرویو کروا چکے، عمران خان کی بیوی کے ایکس ہسبینڈ اور ان کے اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں بات کر چکے۔ اس کے باوجود عمران خان کا خوف کم نہیں ہو رہا۔ اب یہ بات کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزائے موت دینی ہے یا پھر عمر قید دینی ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف کو لا کر بٹھانا ہے، وہ نواز شریف جو رتی برابر بھی عوام کے اندر مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کو بٹھا بھی لیں، زور زبردستی کا الیکشن کروا بھی لیں، دھاندلی بھی کروا لیں، آگے ہوگا کیا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک شخص عمران خان ہے، اس کا اتنا زیادہ خوف ہے کہ اس کے خوف کے اندر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو رتی برابر عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے عمران خان کو ڈاؤن کرنے کے لیے،
عمران خان تو اب سے اپ ہوا جا رہا ہے، لیکن ان کے حالات ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیز اس میں ملوث ہیں۔ سیاسی پارٹیز کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہوا کسی کی دوست نہیں ہوتی، ہوا کا یارانہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہوا جب چلتی ہے سبھی کو لگتی ہے، چراغ سبھی کے بجھیں گے۔ آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو معاملات ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وقت بدلے گا۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پھر جے یو آئی فے یا پھر کسی اور کے اوپر کل اس طرح کی بات ہوئی تو یہ یاد رکھیں، بقول عمران ریاض کے پہلا قتل ہی سب کو یاد ہے جو دنیا میں ہوا تھا، نہ دوسرا یاد ہے، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ 12واں، نہ 10واں۔ اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے کسی کو کچھ یاد نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اور اس ملک کے باسیوں پر رحم فرمائے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اب اگر کچھ اور نہیں کر سکتے، فلسطینی بھائیوں کے لیے اور اس ملک کے لیے دعا ضرور کریں۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔